الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا میرا جو ویڈیو ہے وہ آئی ایس ایس بی کے بارے میں انٹروڈکشن ٹاک ہے۔ میں آپ کو آج آئی ایس ایس بی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کینڈیڈیٹس ابھی آئی ایس ایس بی میں انشاءاللہ جانے والے ہیں، ان کو کال لیٹر ریسیو ہو چکا ہوا ہے، ان کو انفارمیشن پاس کرنا جو ہے میرا مقصد ہے آج کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آئی ایس ایس بی اسٹینڈ فار انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، یعنی کہ تینوں جو سروسز ہیں آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس میں جانے کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ جو ایز آفیسر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان تینوں سروسز کو، ان کے لیے یہ آخری سٹیج ہے جو آپ کو 4 دن کے لیے آئی ایس ایس بی کال کی جاتی ہے اور آپ کو مختلف ٹیسٹوں سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے، رائٹ۔ اب میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ آئی ایس ایس بی جو ہے وہ 3 ڈائمینشن ٹیسٹنگ سسٹم ہے، یعنی کہ اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ، دوسری سٹیج جو ہے وہ ہے جی ٹی او جو ہے ٹاسک، تیسرا جو ہے وہ ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ انٹرویو، رائٹ۔ اب میں ان کی تینوں کی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کو چیک کیا جاتا ہے کہ ویدر آپ جو ہیں، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آفیسر بننے کے لائق ہے یا نہیں، رائٹ۔ یعنی آپ کو، آپ کے معیار کو آپ کی شخصیت کے معیار کو پرکھا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام جو ابیلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز، وہ اگر آپ کو بھیجا جائے پی ایم اے میں ٹریننگ کے لیے 2.5 سال کی، تو کیا آپ آفیسر جو ہے کوالٹیز میں ڈھل سکتے ہیں؟ ایک مکمل آفیسر بن کے آرمی، ایئر فورس یا نیوی میں آپ کمانڈ کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی جا سکتی ہیں، یہ چیک کرنا مقصود ہے۔ تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ایز اے سیڈ ارلیئر آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے۔ آپ جو بھی ادھر لکھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا آپ اپنی تیاری میں جب آپ تیاری کرتے ہیں آئی ایس ایس بی جانے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو ڈھالیں۔ میں نے جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو 14 کوالٹیز بتائی تھیں جو آئی ایس ایس بی مانگتا ہے، یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ آپ کی ان 3 مراحل جو میں نے ذکر کیا ہے ان کے اندر آپ کو جانچا جاتا ہے کیا وہ 14 کوالٹیز آپ کے اندر ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جی ٹی او ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جی ٹی او اسٹینڈس فار گروپ ٹیسٹنگ آفیسر۔ ایک آفیسر آپ کے ساتھ گروپ ایک ڈیٹیل ہوتے ہیں، ایک جی ٹی او جو کہ 11 سے 12 13 جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گروپ بنتے ہیں، اور ایک وہ جو گروپ ہے پورا وہ ایک جی ٹی او کو سونپا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے نا، جو آپ ٹیسٹ لیجئے ان کا، جس میں گروپ ڈسکشن ہے، لیکچریٹ ہے، ملٹری پلاننگ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے کمانڈ ٹاسک، پروگریسو ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، فائنل ٹاسک، اینڈ جو 9 آبسٹیکل کورس ہے آئی ایس ایس بی کا وہ اس میں شامل ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ جی ٹی او کے ٹیسٹ ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد آخر پہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا اس کے اندر کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے، جنرل نالج دیکھا جاتا ہے، اور آپ کی مکمل طور پہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ خامیوں کو خاص طور پہ جو ہے تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ پی ایم اے اگر بھیجا جائے تو کیا آپ آفیسر لائک کوالٹیز کو آپ میٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ان تینوں جو ٹیسٹ ہیں، تینوں مراحل میں سے کم از کم 2 مراحل میں جو ہے نا آپ کا پاس ہونا ضروری ہے، اور ان تینوں مراحل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جو بھی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت کے جو آپ لکھتے ہیں، وہ ان کو فردر جو ہے وہ آپ کے جی ٹی او جو ٹاسک ہیں ان کے اندر جی ٹی او دیکھتا ہے کہ کیا آپ نے جو بلند و بانگ جو دعوے کیے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں، جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں، کیا وہ آپ اتنے بریو ہیں، اتنے کانفیڈنٹ ہیں، آپ پر اعتماد مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ فیلڈ کے اندر جی ٹی او جو ہے نا وہ آپ کو جانچتے ہیں۔
اس کے بعد جو آپ کا آخر پہ انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا، وہ جو آپ نے بایو ڈیٹا شروع میں پہلے دن آ کے فل کیا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ کوشچن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی چیک کرتے ہیں، آپ کے اعتماد کو چیک کرتے ہیں، کچھ پرسنل لیول کے کوشچن جو ہیں وہ آپ سے بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بات کا جھوٹ نہیں بولنا، آئیں بائیں شے نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جاتے ہوں، لیکن اگر آپ ہائڈ کریں گے، آپ چھپائیں گے، تو پھر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آپ کا پڑے گا۔ تو جو جنرل نالج، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ پر اعتماد طریقے سے انٹرویو کریں آپ انشاءاللہ۔ اب میں بتاتا چلوں کہ 3 میں سے، جیسا میں نے کہا کہ 2 میں پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ان تینوں میں سے جو ہے نا سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں فیل ہونا مطلب ISSB میں فیل ہونے کے برابر ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے GTO ٹاسک، اس میں بھی اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ 3 میں سے 2 میں پاس ہونا نہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے GTO ٹیسٹ، وہ پاس ہونا لازمی ہے۔ ہاں البتہ اگر انٹرویو میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے کہ آپ سے 10-12 سوال کیے گئے ہیں، آپ نے 3-4 کے جواب نہیں دیے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال تھے، میں نے تو وہ بتایا نہیں، لیکن وہ تو ایک جنرل نالج کے کوشچن ہے، سم ٹائم وہ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں آتی کسی نہ کسی طرح، جب آپ ISSB جانے سے پہلے اپنی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے انٹرویو لینے والے پر آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، جب آپ انٹرویو میں کوئی چیز ہائڈ کریں اور پھر جھوٹ بولیں، اور پھر آپ اس پہ ڈٹ جائیں، آپ ضد کر بیٹھے کہ نہیں جو آپ نے کہہ دیا وہی غلط ہے۔ نہیں، جس چیز کا جواب نہیں آتا آپ وہ کہیں کہ سر میں آپ کو، مجھے اس وقت معلوم نہیں اس کا جواب، میں آئندہ آپ کو معلوم کر کے میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ڈٹ جانا وہ غلط بات ہے۔ تو یہ تھا ISSB، رائٹ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، خاص طور پہ وہ امیدوار جو ابھی انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ ISSB جانے والے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ جو ویڈیو ہے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ میری ان باتوں کو غور سے آپ نے سنا ہوگا، اور آپ اپنے عملی مظاہرہ بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ ISSB سے کامیاب ہو کے آئیں، رائٹ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہاں میں اجازت چاہتا ہوں، انٹل نیکسٹ، پاکستان زندہ باد۔